زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً اس نے پیکرہ بدل دیا۔ ابھی تک یہ زلیخا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر دیوانی تھی اور یوسف علیہ السلام پر فدا تھی اور سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، جیسے ہی حالات بدلتے ہوئے نظر آئے فوراً بدل گئی اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں سزاؤں کا ذکر کرنے لگی۔ اس لیے یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اجنبی عورت پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی وفاؤں کو کسی اجنبی عورت پر نہیں لٹانا چاہیے، پتہ نہیں کس موقع پر کہاں پر وہ دغا دے جائے۔ اور یہ بات صرف عورت کے لیے نہیں ہے، عورت کو بھی چاہیے کہ مرد سے، اجنبی مرد سے اس طرح کے رشتے قائم نہ کرے کہ وہ اسے کوئی مرد اپنے جھانسے میں اسے الجھا لے اور اپنا فائدہ پورا کر لے اور اپنا راستہ ناپے اور اسے کہیں چھوڑ دے، یا کوئی نوجوان کسی عورت پر، کسی خاتون پر فریفتہ ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اس کا عاشق ہو جائے اور وہ کسی ایسے موڑ پر لا کر اسے کھڑا کر دے کہ اس کے لیے نجات کا اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہ بچے۔ اور ایسا ہمارے سماج میں خوب ہوتا ہے، نوجوان لڑکیاں اور نوجوان لڑکے فون پر بات کرتے ہیں اور پھر فون پر بات بڑھتے بڑھتے اتنی بگڑ جاتی ہے کہ بڑے کیس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، صرف پھر بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے، یا تو جیل ہوتی ہے، قید خانہ ہوتا ہے، یا کوئی اور سزا ہوتی ہے، اور سماج کی ذلت اور رسوائی وہ تو ہوتی ہی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف بڑے پہلوان تھے۔ یہ مکہ مدینے سے آتے تھے، چھپ کر آتے تھے، اور کفار مکہ نے وہ مسلمان جو بڑے کمزور تھے ان کو وہ قید کر لیتے تھے، جیل میں ڈال دیتے تھے، تو یہ صحابی چپکے سے آتے تھے اور انہیں جیل سے چھڑا کر لے جاتے تھے، یعنی بھگا کر چپ کر سے لے جاتے تھے۔ تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ یہ رات میں یہ کرتے تھے کہ رات میں ایک دیوار سے کے سائے میں یہ کھڑے تھے، ایک عورت جو بد کردار عورت، جس کا کردار اور چلن اچھا نہیں تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان صحابی کا اس عورت سے تعلق بھی رہ چکا تھا۔ تو جب اس نے ان کو دیکھا تو کہا مرحباً، یعنی مبارک ہو، ویلکم ہو، سواگت ہو، آپ کا استقبال ہے، میرے مکان پر چلو، میرے بستر میں میرے ساتھ، یعنی بدکاری کی اس نے دعوت دی۔ تو حضرت مرثد نے یہ فرمایا کہ نہیں، ابھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جس اسلام کو میں نے قبول کیا ہے اس اسلام میں یہ بات حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی حضرت مرثد نے یہ کہا اور اس عورت نے یہ بھانپ لیا کہ اب یہ میرے ساتھ اس گندگی میں آلودہ نہیں ہوں گے، گندے نہیں ہوں گے، میری خواہش کو پورا نہیں کریں گے، اور جس کام کی میں دعوت دے رہی ہوں وہ کام یہ انجام نہیں دیں گے، فوراً اس نے بھی پیترا بدلا اور چیخنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ لوگوں آؤ، جو تم نے قید میں بند کر رکھا ہے، لوگوں کو جو چھڑا کر لے کر جاتا ہے وہ یہاں موجود ہے۔ چیخی اور چلائی اور تقریباً 8 لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور کسی طرح سے وہ بچے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہی عورت جو ابھی ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی تھی، یہی عورت جو ان کا ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے تیار تھی، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ میری خواہش کو پورا نہیں کر رہے تو وہی عورت گرفتار کروانے کی حد پر بھی اتر آئی ہے۔ تو کسی بھی حد پر اترا جا سکتا ہے۔